السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 55 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اسلوب بدل بدل کر سمجھاتے ہیں، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی جہنم سے ڈرا کر، کبھی جنت کے انعامات بتا کر، کبھی نافرمانوں کی مثالیں بیان کر کے، کبھی فرمانبرداروں کی انعامات اور مثالیں بیان کر کے۔ یعنی قرآن مجید کا مقصد یہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لے، صرف اسی کے لیے آگے اسی سے مانگے، اسی کے آگے جھکے، اسی کی عبادت کرے کہ حقیقی فلاحی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھول ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے کے فرامین سے روگردانی کرتے ہیں، انہی کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب، یقیناً بدترین ہیں یہ چوپائے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کفروا الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا سورۃ اعراف میں بھی آیت نمبر 189 179، اس میں بڑے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون، ایسے لوگ جو یعنی انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون، دل ہے ان کے لیکن فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ دیکھنے کا مقصد ایمان کی آنکھیں، سوچ کی آنکھیں، عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ آذان لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذان لا يسمعون، کیا بات ہے، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں، یعنی جہاں مراد سننے سے، دیکھنے سے، کہ عقل کی آنکھ سے نہیں سنتے، عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، سمجھ اور شعور نہیں رکھتے۔ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی برے، جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہیں وہ جانوروں سے بھی برے ہیں، جو نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا یعملون، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے۔ قرآن جو ہے دعوت فکر دیتا ہے۔ انسان اور جانور دونوں جانداری ہیں، دونوں کھاتے پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن انسان اور جانور جو ہے اس میں جو ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ عقل، شعور اور سمجھ ہے، غور و فکر ہے، اچھے برے میں تمیز ہے، کہ اللہ نے انسان کو یہ عطا کی ہے اور جانوروں کو یہ عطا نہیں کی۔ تو گویا انسان جو ہے اپنی صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے، ان تمام صلاحیتوں کو ہوتے ہوئے، نہ وہ سمجھے نہ سوچے، یعنی سمجھنے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت ان کے ہوتے ہوئے وہ کوشش نہیں کرتا، تو پھر جانور اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ ان کے دل ہیں، سمجھتے نہیں، فکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے۔
آنکھیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے، اللہ کے نظاروں کو، نعمتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کے نظام پر جو اللہ نے سارا نظام کارخانہ نظام قدرت بنایا ہو اس پر غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں اچھی بات کو سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جو ہے چوپایوں جیسے، جانوروں جیسے، بل ہم اضل، اس سے بھی برے ہیں، جانوروں سے بھی برے ہیں۔ انسان جو ہے اس کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ نہیں ہے کہ اس کے نئے نقش اللہ تعالیٰ نے بہت، جانور پرندے بہت بہت خوبصورت ہے، کردار کی بات ہے، انسان کردار سے بلند ہوتا ہے، اس کو جو شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے یا بخشنا چاہتے ہیں، یا جو اشرف المخلوقات لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ استعمال انسان کے لیے کیا ہے، تو اس کا کردار کی پختگی ہے، کردار کی خوبصورتی ہے، اعمال کی خوبصورتی ہے، نہ کہ شکل کی۔ شکل میں نے عرض کیا کہ شکل بہت سارے پرندے، بہت سارے جانور انسان سے بھی خوبصورت، ایسے ایسے پرندے ہیں کہ اللہ نے ان پر ایسے نقش و نگار بنائے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن انسان کو جو اشرف مخلوقات بنانے کا مقصد یا کہنے کا مقصد وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل، شعور، سمجھ عطا فرمایا۔ اگر وہ انسان اگر اس کو استعمال کرتا ہے، عقل، شعور، سمجھ کو استعمال کرتا ہے تو وہ واقعی اشرف المخلوقات، ورنہ اللہ فرماتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہاں یعنی یہ بات بڑے نا سمجھنے کی ہے ہمارے لیے۔ انسان کیسا بدبخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی انعامات کی۔ اچھا، با اختیار بنایا انسان کو۔ دیکھیں جانور محتاج ہیں، ہمارے محتاج ہیں، کھانے پینے میں محتاج ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اتنی نعمتیں جو عطا کی ہیں، ایک ایک نعمت کے بدلے میں اگر ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں، یہ آنکھیں اتنی سی ہیں، پوری مخلوق کو کس طرح دور تک دیکھتی ہیں، کان، دانت، حتیٰ کہ ناخن، یہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں انسان کو جو دی ہیں، تو انسان کو اپنے مالک کا، دیکھیں جانور ایک ہے نا، ایک جانور، اس کو 4 دن آپ خوراک ڈالو، پیار کرو، اس کی حفاظت کرو، صلے میں وہ انسان کے آگے جھک جاتا ہے، انسان سے وفاداری نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی محبت کا واپسی اظہار کرتا ہے۔ ہم کیسے بدبخت ہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، صبح سے شام تک، وجود، جسم، دیکھنا، کھانا، پینا، چلنا، عیشیں، دنیا میں اچھی خوبصورت پوشاکیں، یہ اچھا، پھر جانوروں پر اختیار، ان کو کھاتے بھی ہیں، سواری کرتے ہیں، پھر آج کے دور کی جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، کیسے کیسے انعام، ان سب کے باوجود انسان جو ہے کتنا بدبخت ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں، یعنی لاپرواہی اللہ نے دے جو دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار رہو، اگر تم نے ایسے ہی اپنا رویہ رکھا تو تمہارا جو آخرت کے دن جو ہوگا نا انجام، وہ بہت مشکل ہوگا، وہ بہت برا ہوگا۔ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان کا ہر وقت، ہم تو ایک اللہ کی نعمت ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان نے، اللہ نے فرمایا کوشش کرو، کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ ہر وقت، اللہ اپنے دل کو نا اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ سے رابطہ رکھے، ہر وقت کنیکشن اللہ سے ہو، ہر وقت جڑے رہیں، ذکر کریں، شکر کریں، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اللہ کی فرمان برداری کرنے کی کوشش، نماز کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طرف، اپنے خاندان، اپنوں سے اچھا سلوک، صلہ رحمی، مدد، سب، یعنی ہر وقت ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو
ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں، اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی، صدق کے دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔